بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصدقۃ فیما استطاع۔ یہ باب اس بیان میں کہ استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا، جتنی اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے استطاعت دی ہے اسی اعتبار سے صدقہ کرنا۔ سارا مال صدقہ کر دینا اور وارثین کو یوں ہی محروم چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتی ہیں حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج وحدثني محمد بن عبد الرحمن عن حجاج ابن محمد عن ابن جریج قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عباد ابن عبد الله بن الزبير اخبره ان اسماء بنت ابی بکر انها جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك ارزقي ما استطعت۔ اس حدیث کے راویوں میں ایک ابو عاصم ہیں، ان کے شیخ ابن جریج یعنی عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، ان کے شیخ محمد بن عبد الرحیم ہیں۔ انہوں نے روایت کی محمد حجاج ابن محمد آور سے۔ ایک ہے ابن ابی ملیکہ یعنی عبداللہ ابن ابی ملیکہ۔ عباد یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سادات تابعین سے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر گزر چکا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ فقال لا توعی، تو آپ نے فرمایا اسماء تم اپنے پیسوں کا ذخیرہ نہ کرو، لا توعی ذخیرہ نہ کرو، فیوعیک اللہ علیک، کہ ورنہ اللہ تعالی تم پر ذخیرہ کرے گا۔ ارزقی ما استطعتی، جتنا تمہاری استطاعت میں ہو، تم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتی ہو کرو۔ لا توعی، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مت رک، ورنہ اللہ رب العزت تجھ پر ذخیرہ کرے گا، یعنی تم پر رزق روک دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک پہلے گزر گئی ہے، لہذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ اتنی مقدار ہی میں کرنا ہے جتنی کی بندے میں استطاعت ہو۔ مطلب
استطاعت کے بھی بہت سارے مراتب ہو سکتے ہیں کہ جتنے خرچ پر عبداللہ ابن زبیر کے والد زبیر راضی ہوں، آپ کے شوہر زبیر، تو جتنی استطاعت خرچ کرنے کی ان کی رضا کے ساتھ ہو اتنا خرچ کرو، اور استطاعت کے آخری درجے تک خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو کہ مال کو ذخیرہ بنانا شروع کر دو، ورنہ اللہ رب العزت تم پر تمہارے رزق میں رزق کو روک دے گا۔ اگلا اس حدیث کی تشریح پہلے گزر گئی ہے۔ باب الصدقۃ تکفر الخطیئہ، یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن العامش عن ابی وائل عن حذیفہ قال قال عمر ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفتنہ قال قلت انا احفظه كما قال انك علي لجري فكيف قال قلت فتنة الرجل في اهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ، تم میں سے کس شخص کو فتنے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا مجھے وہ اسی طرح یاد ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا انک علیہ لجری، تم اس پر جری ہو۔ کیا مطلب؟ کہ تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فتنے سے متعلق بہت زیادہ سوال کرتے تھے، تو آج تم ان فتنوں کے ذکر پر جری ہو اور ان فتنوں کے عالم ہو۔ تو فرماتے میں نے کہا کہ آدمی اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنے پڑوس کی وجہ سے جن فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا اور نیک کام کرنا ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ قال سلیمان قد کان یقول، کبھی یوں کہتے تھے حضرت حذیفہ الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ کبھی یوں کہتے تھے کہ نماز، صدقہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کفارہ بن جاتا ہے انسان کے اس اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے پڑوسی کی وجہ سے جن فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان کا یہ فتنہ ان کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کفارہ ہو جاتا ہے۔ قال لیس ھذا ارید، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری مراد یہ فتنہ نہیں ہے، ولکنی ارید الفتنہ ولکنی ارید التی تموج کموج البحر،
بلکہ میری مراد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موج کی طرح امڈ کر آئے گا۔ حضرت حذیفہ نے کہا لیس علیک بہا یا امیر المؤمنین عباس، امیر المؤمنین آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، بینکا و بینہا باب مغلق، یعنی بین زمانکا و بینہا باب مغلق، اس فتنے کے اور آپ کے زمانے کے درمیان ایک مغلق بند، مغلق یعنی بند دروازہ ہے، آپ کے اور اس فتنے، آپ کے زمانے کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے، اور وہ مضبوط دروازہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی بلکہ خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک تھی۔ اور حضرت حذیفہ نے کہا کہ آپ کے زمانے کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے جو آپ کی ذات ہے، تو جب تک آپ کی ذات سلامت ہے وہ فتنہ عالم وجود میں آئے گا ہی نہیں، اس لیے آپ پر اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کیا فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ، وہ دروازہ کیا توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ یہ سوال بھی اشاروں میں ہے، جواب بھی اشاروں میں ہے۔ حضرت عمر فاروق خود جانتے تھے کہ وہ مضبوط دروازہ میں ہوں، اب سوال یہ کرنا تھا کہ یہ دروازہ جو مضبوط دروازہ میں ہوں یہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، یعنی کیا میری فطری موت ہوگی یا مجھے شہید کیا جائے گا؟ اگر فطری موت ہوگی تو یہ فتنہ بند ہو جائے گا، اور اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو قیامت تک یہ دروازہ فتنوں کا کبھی بند نہیں ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا لا، نہیں، بل یکسر، بلکہ وہ توڑا جائے گا۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ فَلَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا، تو بے شک جب وہ توڑا جائے گا تو پھر تو وہ کبھی بند ہی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں قال ابو وائل کہتے ہیں، قال حذیفہ نے کہا قلت، میں نے کہا نعم، اجل، ہاں، پھر وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اب ابو وائل کہتے ہیں فہبنا ان نسألہ من الباب، ہمیں خوف محسوس ہوا کہ ہم حضرت حذیفہ سے یہ معلوم کریں کہ وہ دروازہ کون ہے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ بہت بارعب شخصیت تھی، تو آپ کے اصحاب اس سوال کرنے میں جھجک محسوس کر رہے تھے کہ وہ یہ معلوم کر لیں کہ دروازے سے مراد کون ہے۔ اور حضرت مسروق اپنے کثرت علم اور علو مقام کی وجہ سے حضرت حذیفہ سے بلا تکلف سوال کر لیا کرتے تھے، اس لیے فرماتے ہیں فقلنا لمسروق، ہم نے مسروق سے کہا سلہ، آپ پوچھئے کہ وہ دروازہ کون ہے۔ فسألہ، تو حضرت مسروق نے حضرت حذیفہ سے معلوم کیا کہ وہ دروازہ کون ہے۔ فقال عمر، تو کہا کہ وہ عمر ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا قلنا فعلمنا عمر من تعنی، کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ تم کن کو مراد لے رہے ہو، یعنی کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ میں ہی ہوں؟ قال نعم کما ان دون غد لیلہ، ہاں یقینی طور پر حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ میں ہوں، ایسے یقینی طور پر جیسے یقینی طور پر ہر شخص جانتا ہے کہ اگلا دن آنے سے پہلے رات ہے۔ اس یقین کے ساتھ حضرت عمر جانتے تھے۔ وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا، فرماتے ہیں حذیفہ وہ اس لیے کہ بے شک میں نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث واضح حدیث بیان کی جس میں کوئی شبہ نہیں، یقین کے ساتھ بیان کی۔ لیسا بالاغالیت، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ افسانے ہوں یا مشکل مسائل ہوں کہ جن کے سمجھنے میں دقت پیش آئے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مطابقت باب اس سے ہے کہ مرد اپنے اولاد، اپنی بیوی، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں جس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، صدقہ، نماز، امر بالمعروف اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ لہذا صدقہ یہ خطاؤں کے لیے کفارہ ہے، یہی گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یہی محل ترجمہ ہے۔ اور اس تعلق سے مکمل بحث حدیث نمبر 525 میں گزر گئی ہے، جہاں پر کہ کتاب الصلاۃ میں جہاں یہ باب ہے، باب الصلاۃ کفارہ، اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ کبھی چھوٹے انسان کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو بڑے عالم کے پاس نہیں ہوتا، اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عالم کبھی اشاروں میں بات کو سمجھاتا ہے تاکہ جس کو سمجھانا وہی سمجھے، اس کا غیر نہیں، اس لیے کہ ہر علم ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو بتا دیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علم و حجت میں سد ذرائع کے لیے مثل بیان کرنا یہ جائز ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسرار کے علوم سے واقف تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ کر ان سے۔ باب من تصدق فی الشرک ثم اسلم، یہ باب اس امر کے بیان میں کہ جس نے حالت شرک میں صدقہ کیا اور پھر اسلام قبول کیا تو اب اس کا وہ حالت شرک میں کیا ہوا صدقہ مقبول ہوگا یا نہیں۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلف من خير۔ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھے کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ عام فیل سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے، جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ 120 سال کی عمر میں سن 54 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا۔ بہت مخیر اور سخی انسان تھے۔ زمانے جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ کا بوجھ صدقہ کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حج کیا تو 100 اونٹ ساتھ میں تھے۔ عرفہ میں وقوف کے وقت 100 غلام تھے جن کے گلوں میں چاندی کے تختیوں پر لکھا تھا کہ ہؤلاء عتقاء اللہ، اور 1000 بکریوں کی حج کے موقع پر قربانی کی۔ اپنا مکان ایک بار حضرت معاویہ کے ہاتھ 60,000 میں بیچا اور کل کا کل صدقہ کر دیا۔ اب
حدیث پاک سنیے۔ حضرت حکیم ابن حزام بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ کا ارائیت، آپ جانتے ہیں کہ میں نے کچھ کام جاہلیت میں بنیت عبادت کیے تھے، جیسے صدقہ، غلام آزاد کرنا، صلہ رحمی کرنا، کیا ان میں میرے لیے ثواب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کی ہوئی نیکیوں کی بدولت تمہیں اسلام نصیب ہوا ہے۔ اسلمت علی ما سلف من خیر، پہلے کی ہوئی نیکیوں کی بدولت تمہیں اسلام نصیب ہوا ہے۔ اب ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ اس حدیث کا ظاہری معنی اسلام کے مسلمہ اصول کے خلاف ہے، کیونکہ کافر کی کوئی عبادت صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ عبادت کے لیے، عبادت مقصودہ کے لیے نیت شرط ہے، اور کافر نیت کا اہل نہیں ہے۔ تو جب کوئی عبادت صحیح نہیں تو اس پر اسے اجر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ عبادت کی صحت کی شرط ایمان ہے۔ اور یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلمت علی ما سلف من خیر۔ تو اس حدیث کی توضیحات میں علامہ بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند باتیں کی تھیں، ایک چند تعویلیں ذکر کی ہیں۔ یہ کہ اسلمت علی ما سلف من خیر کا معنی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں تم نے جو نیک کام کیے تھے اور ان پر جو تمہاری تعریف و تحسین کی گئی تھی، وہ اب اسلام میں بھی باقی ہے اور محفوظ ہے، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی، تمہاری فطرت اور شرست بہت عمدہ تھی، جس کو تم نے جاہلیت میں بھی محفوظ رکھا ہے، اس شرست سے تم اسلام میں فائدہ اٹھاؤ گے، اور نیک کاموں میں وہ سرشت تمہاری مددگار ہوگی۔ اور زمانے جاہلیت میں تم نے جو نیک کام کیے تھے، انہی کی برکت سے تم کو اسلام لانے کی توفیق ہوئی۔ یہ ترجمہ جو میں نے کیا تھا وہ۔ اور ایک کام یہ علامہ عینی نے یہ بھی فرمایا کہ کافر کے نیک کاموں اس کو آخرت میں جزا نہیں دی جائے گی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اسے دنیا میں اس کے نیک کاموں کی جزا دی جائے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم نے زمانے جاہلیت میں جو نیک کام کیے تھے، ان نیک کاموں کی دنیا میں تمہاری جزا سلامت اور محفوظ ہے۔ اور ایک جواب اور بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو عنہ کے ساتھ یہ بات خاص ہو کہ وہ زمانے کفر کے افعال خیر پر اجر پائیں، جیسے ابو طالب اور ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوئی، ایسے ہی حضرت حکیم ابن حزام زمانے کفر کے افعال پر اجر پانے میں یہ مخصوص ہوں، اس لیے کہ حکیم ابن حزام نے زمانے کفر میں نبی کریم کی بڑی خدمت کی۔ شعب ابی طالب میں محصوری کے ایام میں خلہ بھیجا، ایک دفعہ بہت عمدہ حلہ جوڑا خرید کر مدینہ آئے اور نظر کیا، تو بہرحال ان توجیحات کی وجہ سے اسلام کے اس مسلمہ اصول پر کوئی
فرق نہیں پڑے گا ان توجیہات کی روشنی میں کہ زمانے کفر کے کیے ہوئے کافر کے نیک اعمال اس کے کام آخرت میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اعمال خیر کی شرط ہے ایمان۔ من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن عمل صالحا من ذكر او انثى ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اگلی حدیث مبارک باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبه غیر مفسد، باب اس بارے میں کہ جب خادم مالک کے حکم سے صدقہ کرے اور اس کی نیت مالک کا مال برباد کرنا نہ ہو تو اس کا ثواب خادم کو بھی ملے گا۔ یعنی اگر خادم نے مالک کی اجازت سے مالک کا مال صدقہ کیا اور نیت اس کی صلاح اور فلاح ہے، مالک کا مال برباد کرنا اس کی نیت نہ ہو، تو صدقے کا ثواب مالک کو بھی ملے گا اور صدقہ کرنے والے خادم کو بھی ملے گا۔ لیکن دو قیدیں ہیں، جب کہ وہ صدقہ اپنے مالک کی اجازت سے کرے، اور دوسرا یہ کہ صدقہ کرنے میں اس کی نیت صلاح اور فلاح پر ہو۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرے اور اس کی نیت شوہر کے مال کو برباد کرنا نہ ہو تو اسے بھی اس کا اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی مال کمانے کا اجر ملے گا۔ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اس مال کے محافظ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ ہاں، تو یہاں پر اب رہا مطابقت ترجمۃ الباب سے کیسے ہوگی، اس لیے کہ باب ہے کہ اجر الخادم اذا تصدقت بامر صاحبہ، اور حدیث میں یہ ہے کہ جب عورت صدقہ کرے اپنے شوہر کا مال، تو یہاں پر حدیث عورت کے صدقہ کرنے کے بارے میں ہے اور عنوان خادم کے صدقہ کرنے کے بارے میں ہے، تو جواب یہ ہے کہ لفظ خادم عورت کو بھی شامل ہے، لأنها ممن تخدم الزوج، اس لیے کہ عورت بھی شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ یہ حدیث ابھی گزری ہے 1454 نمبر کی حدیث، 1425 نمبر پر یہ حدیث گزری ہے، وہاں پر اس کی اور مزید تشریح ہو چکی ہے۔ قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامہ عن یزید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخازن المسلم الامید الذي ينفذ وربما قال يعطي ما امر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه الى الامر الذي امر به احد المتصدقين۔ ذرا پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری
رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الخازن المسلم الامین الذي ينفق وربما قال يعطي، کہ وہ خازن مال کا محافظ جو مسلمان ہو، امانت دار ہو، اور الذي ينفذ یہ کہا الذي يعطي ما امر به کاملا، جو امانت دار ہو اور اپنے مالک کے حکم پر پورا عمل کرنے والا ہو۔ اور کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو جتنے دینے کا حکم دیا ہو اس کو پورا خوشی سے دینے والا ہو۔ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ، تو وہ اس کو دے جس کو دینے کا اسے حکم دیا گیا۔ تو احد المتصدقین، وہ بھی احد المتصدقین، تو وہ بھی دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ کون؟ تو اس حدیث میں ذرا چند قیود دیکھیے۔ پہلی قید الخازن، یعنی وہ مال کا محافظ ہو، ایک۔ دوسری قید یہ ہے المسلم، وہ مسلمان ہو، کیونکہ کافر کی نیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں اور نہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ دو قید ہو گئی۔ تیسری قید یہ کہ الامین، وہ امانت دار ہو، اس قید سے وہ خازن نکل گیا جو کہ خائن ہو۔ چوتھی قید یہ ہے کہ الذی ينفذ ما امر به، کہ وہ مالک کے حکم کے مطابق صدقے کو نافذ کرنے والا ہو اور جتنا دینے کا حکم دیا گیا ہے اتنا ہی دے۔ 5 قید ہو گئی، 4 ہو گئی۔ اور 5ویں قید یہ ہے کہ جس کو جتنا دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کو خوشی سے دے، کیونکہ اگر وہ خوشی سے نہیں دے گا تو اس کے دینے کی نیت نہیں ہوگی، تو اس خازن کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور 6ٹھی قید یہ ہے کہ جس کو دینے کا حکم دیا گیا ہے اسی کو دے، کیونکہ اگر اس نے کسی اور کو دے دیا تو پھر وہ اپنے مالک کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہوگا اور اس کا شمار صدقہ کرنے والوں میں نہیں ہوگا۔ اب یہ ہوا کہ اگر خازن مسلمان ہے اور خازن ہے، مسلمان ہے، امانت دار ہے، مالک کے حکم کے مطابق صدقے کو نافذ کرنے والا ہے، جتنا دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسے خوشی سے دے، اور جس کو دینے کا حکم دیا گیا ہے اسی کو دے۔ تو اگر یہ 6 باتیں اس خازن میں جمع ہو جائیں تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو ثواب کے صدقہ کرنے والے اس کے مالک کو ملے گا۔ یہی ہے ترجمۃ الباب۔ کیا تھا عنوان؟ باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صالح، باب اجر المرأة اذا تصدقت او اطعمت من بیت زوجها غیر مفسدۃ۔ یہ باب اس بیان میں کہ عورت جب صدقہ کرے یا شوہر کے مال سے کسی شوہر کے گھر سے کسی کو کھانا کھلائے اور اس کی نیت شوہر کے مال کو برباد کرنے کی نہ ہو، تو اس صورت میں عورت کو کھانا کھلانے
یا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ ایک بات یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں تصرف کرتی ہے، اس لیے کہ غالباً شوہر اس کے تصرف سے راضی رہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نیت شوہر کے مال کو برباد کرنے کی نہ ہو۔ تو عورت کو غالباً اکثر تصرف کی اجازت ہوتی ہے شوہر کے مال میں، برخلاف خازن کے، اس لیے کہ اس کو تصرف کی اجازت شوہر مالک کے اذن صریح کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ اس پر دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ کس پر دلیل؟ کہ عورت کو زیادہ کر شوہر کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت شوہر کی جانب سے ہوتی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امرہ فلا نصف اجرہ، کہ جب عورت اپنے شوہر کی کمائی سے خرچ کرے شوہر کے حکم کے بغیر، تو عورت کو اس کا آدھا اجر ملے گا۔ علامہ نووی نے فرمایا کہ خازن، بیوی، غلام، ان تینوں کے لیے مالک مال کی اجازت ضروری ہے مال میں تصرف کرنے کے لیے۔ اگر مالک مال کی اجازت نہ ہو تو ان تین کے لیے کوئی بھی تصرف کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ غیر کے مال میں غیر کے اذن کے بغیر ان پر تصرف کا گناہ ہوگا۔ اب اذن کی دو قسمیں ہیں، ایک اذن صریح خرچ اور صدقہ کرنے کا اذن صریح، دوسرا یہ کہ اذن صراحتاً تو نہیں ہے لیکن عرف سے معہود اور معلوم ہے، جیسے کہ فقیر کو روٹی کا ٹکڑا یا 5 روپے دینے کی اجازت عموماً شوہر کی طرف سے بیوی کو ہوتی ہے، یا 1-2 روپیہ دینے کی اجازت مالک کی طرف سے خازن کو ہوتی ہے، اور شوہر کی رضا پر عرف ہے، ایسے مالک کی رضا پر بھی عرف ہے، تو گویا کہ اس کا اذن حاصل ہے اگرچہ اس نے زبان سے نہ کہا، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ یہ تب ہے جب کہ شوہر کا حال معلوم ہو کہ شوہر کو ایسے خرچ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، اور اگر شوہر بخیل ہے یا خازن کا مالک بخیل ہے اور اس کا حال معلوم ہے تو اب عورت کو اس کے مال سے تصدق کرنا جائز نہیں ہے، اس کی صریح اجازت کے بغیر، اور صریح اجازت ہو اور یا اس کا عرف ہو۔ اب اس بات کو ذہن نشین رکھنے کے بعد اب آپ احادیث کریمہ سنیے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا منصور والأعمش عن ابی وائل عن مسروق عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعنی اذا تصدقت المرأة عن عائشہ تعنی اذا تصدقت المرأة من بیت زوجها۔ وحدثني عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم
اذا اطعمت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدۃ لها اجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اکتسبت ولها بما انفقت. پہلی جو سند ہے اس میں مسروق روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم علیہ السلام سے کہ جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے مال خرچ کرے. اب پھر تحویل سند کے بعد ہے کہ نبی اکرم حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا اطعمت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدۃ لها کہ جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے کھلائے غیر مفسدۃ لها اور اس کی نیت اس کا گھر برباد کرنا نہ ہو تو لہا اجرها تو اس کو بھی اجر ملتا ہے وَلَهُ مِثْلُهُ اور اس کے شوہر کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ اور خزانچی خازن کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. شوہر کو اس کے کمانے کا اور عورت کو اس کے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے. حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ قال حدثني جریر عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها کہ جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے کھانے کے کسی سامان کو خرچ کرے غیر مفسدۃ لہا اور وہ غیر مفسدۃ اس حال میں کہ وہ برباد کرنے والی نہ ہو تو فلہا اجرہا وللزوج بما اکتسب وللخازن مثل ذلک تو اس عورت کو بھی اس کا اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی اس کے کمانے کا وللخازن مثل ذلک اور خزانچی کو بھی خازن کو بھی اسی کے مثل اجر ملے گا. اب ایک بات یاد رکھیے کہ یہ 3 طرق حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے جو سب حضرت ابو وائل شقیق ابن سلمہ عن مسروق عن عائشہ ہے. پہلا والا طریق کیا ہے؟ عن آدم ابن ابی ایاس عن شومہ ابن حجاج عن منصور ابن المعتمر و سلیمان العامش. یہ دونوں روایت کرتے ہیں ابو وائل شقیق ابن سلمہ سے، وہ مسروق سے وہ عائشہ سے ہے نا. اب یہاں پر یہ نا تعنی پہلے والے طریق میں تو یعنی تعنی حدیثہ اذا تصدق المرأة من بیت زوجها. دوسرا طریق عن عمر ابن حفص عن ابی حفص ابن غیاث عن سلیمان العامش آخر تک. تیسرا طریق عن یحییٰ ابن یحییٰ ابی زکریا تمیمی عن جریر ابن عبد الحمید عن منصور ابن المعتمر الی آخرہ. 3 طریق ذکر کیے ہیں اور یہ مکمل اس پر کلام پہلے گزر چکا ہے. اب باب قول اللہ تعالی باب قول اللہ عز وجل
فَأَمَّا مَنْ عَاطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ قرآن کریم کی سورہ اللیل کی یہ 5ویں آیت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ عَاطَى وَاتَّقَى، اور جس نے دیا اور جس نے دیا، وَاتَّقَى اور پرہیزگاری کی، فَأَمَّا مَنْ عَاطَى اور جس نے دیا یعنی اپنا مال راہ خدا میں اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا، وَاتَّقَى اور پرہیزگاری کی یعنی ممنوعات اور محرمات سے بچا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور سب سے اچھی کو سچ مانا یعنی ملت اسلام کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے جنت کے لیے، اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے سبب آسانی و راحت ہو، اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اس کا رب راضی ہو۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور جس نے بخل کیا اور مال نیک کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کیے، واستغنا اور بے پرواہ بنا کس سے؟ ثواب اور نعمت آخرت سے، وکذب بالحسنى اور سب سے اچھی کو جھٹلایا یعنی ملت اسلام کو، فسنیسرہ للعسرى تو ہم بہت جلد اسے دشواری مہیا کر دیں گے یعنی ایسی خصلت جو اس کے لیے دشواری اور شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچائے۔ یہ دونوں آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ ابن خلف کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک حضرت صدیق اتقا ہے اور دوسرا امیہ اشقا۔ امیہ ابن خلف حضرت بلال کو جو اس کی ملک میں تھے دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک روز حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں اور اس حال میں کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے، تو آپ نے امیہ سے فرمایا اے بدنصیب، ایک خدا پرست پر سختیاں، اس نے کہا آپ کو اس سے تکلیف ناگوار ہو، اس کی تکلیف ناگوار ہو تو خرید لیجئے۔ آپ نے گرا قدر پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا، اور یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں یہ بیان فرمایا گیا ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الى آخرہ۔ اب فرماتے ہیں یہ باب اس آیت کی تشریح کے بیان میں، اس آیت کی تشریح کے بیان میں، اللہم اعط منفق مال خلفا، اے اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس مال کا بدل عطا فرما۔ اللہم اعطی منفق مال خلفا، اے اللہ اس مال خرچ کرنے والے کو بہتر نعم البدل عطا فرما، یعنی خلفا مبہم رکھا کہ تاکہ اس سے بہتر مال عطا فرما یا اس کا بہتر سے بہتر
ثواب عطا فرما، ثواب عطا فرما۔ گویا کہ یہ تعلیق اس آیت کے مناسب ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، بدلہ ثواب عظیم کی شکل میں بھی اور اس سے بہتر مال کی شکل میں بھی۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا اخی عن سلیمان عن معاویہ ابن ابی مزرد عن ابی الحباب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللہم عاطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم عاطی ممسکا تلفا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو اس میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکن تلفا، اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ اللہ اکبر، اے اللہ مال میں بخل کرنے والے کو، بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، تو اب یہ جو اللہ بخل کرنے والے کو تلف کر دے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو فرائض میں بخل کرتا ہے، اور جو شخص فرائض ادا کرتا ہو اور مستحبات کو ترک کرتا ہو وہ اس دعا کا مستحق نہیں ہے۔ اس حدیث میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، خواہ فرائض میں ہو جیسے اہل و عیال پر خرچ کرنا، خواہ مستحبات میں ہو جیسے رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر خرچ کرنا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے دعا کرتے اور ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کے مطابق ہے۔ اور ایک حدیث میں ابن آدم انفق علیکا، انسان خرچ کر میں اس کو عطا کروں گا، اور یہ واجب اور مستحب دونوں کو عام ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ نکالنے والا اپنے مال کے تلف کا مستحق ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باب مثل المتصدق والبخیل، یہ باب صدقہ کرنے والے اور بخیل کی مثال کے بیان میں، یہ باب صدقہ کرنے والے اور بخیل کی مثال میں۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاووس عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل البخیل والمتصدق كمثل رجلین علیہما جبتان من حدید
اب پوری حدیث آپ پہلے پڑھیں. وحدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد ان عبد الرحمن حدث انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من صديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. اب پوری حدیث سنیے. حضرت پوری حدیث آپ سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے کہ جن پر لوہے کے دو جبے ہوں. بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے کہ جن پر لوہے کے دو جبے ہوں. اب دو جبے ہوں اس کی پوری تشریح حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے، جو روایت امام بخاری نے حضرت ابو الیمان سے روایت کی ہے. یہ تو حضرت موسیٰ سے روایت کی تھی اور وہ روایت ابو الیمان سے ہے. اب اس روایت کی روشنی میں پوری حدیث سنیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے کہ جن پر لوہے کے دو جبے ہوں، دو جبے پہنے ہوں. من صدیہما الی تراقیہما، وہ دونوں جبے چھاتیوں سے لے کر ہسلیوں تک ہوں. کہاں سے؟ چھاتیوں سے ہسلیوں تک. فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا صَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ، خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو وہ کرتا اس کے پورے جسم پر بڑھ جاتا ہے، جسم پر بڑھ جاتا ہے. حتیٰ تخفیہ بنانا، یہاں تک کہ وہ جبہ اس کی انگلیوں کو چھپا لیتا ہے. وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، اور نشان قدم مٹانے لگتا ہے. وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، اور بخیل جب کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے تو ہر کڑی اپنی جگہ چپک جاتی ہے. فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ، وہ پھیلانا چاہتا ہے مگر کوئی بھی کڑی پھیل نہیں پاتی ہے، پھیل نہیں پاتی ہے. یعنی اب اس مثال کی توضیح ہے کہ فیاض اور سخی کا ہاتھ کشادہ ہوتا ہے، اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اور بخیل کنجوس کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی چیز میں جکڑا ہوا ہو. اب ذرا اس حدیث کی مزید توضیح سنیے. فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی صدقہ کرنے والے کا مال بڑھاتا ہے اور خرچ کرنے کی، جیسے کہ جبہ، سرکار نے فرمایا کہ اس کا جبہ بڑھ جاتا ہے، جبہ بڑھ جاتا ہے، اور خرچ کرنے کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے والے کی سر سے لے کر قدم تک اس کے تمام عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے اور آخرت میں اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پس اس کا مال اس پر سختی و تنگی نہیں کرتا۔ اور رہا بخیل تو وہی گمان کرتا کہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی اس کے مال کے خرچ نہ کرنے میں ہے، لیکن اس کا مال اس کے عیوب کی بالکل پردہ پوشی نہیں کرتا، وہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں گناہوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ وقال حنظلہ فرماتے ہیں تابعہ الحسن ابن مسلم عن طاؤوس فی الجبتین، فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تابعہ الحسن ابن مسلم عن طاؤوس، حسن ابن مسلم نے وہیب کی متابعت کی ہے فی الجبتین میں، کس میں؟ جبتین میں۔ تابعہ الحسن بن مسلم عن طاؤوس فی الجبتین، وہ جو ہے نا کہ ابو ہریرہ نے فرمایا مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید، ایک روایت میں جنتان، کیا ہے؟ جنتان، ایک روایت میں تو فرماتے ہیں کہ جیسے ابن طاؤوس سے وہیب نے روایت کی ہے اور وہیب کی روایت میں طاؤوس سے جو کلمات حدیث ہیں وہ یہ علیہما جبتان من حدید، تو ایسے ہی حسن ابن مسلم نے طاؤوس سے روایت کر کے جبتین میں متابعت کی ہے وہیب کی، کہ الحسن ابن مسلم نے طاؤوس سے جو روایت کی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید، سمجھ گئے؟ وقال حنظلہ عن طاؤوس عن جنتان، اور حنظلہ نے جو روایت کی ہے طاؤوس سے اس میں کمثل رجلین علیہما جبتان کا لفظ نہیں ہے، علیہما جنتان کا لفظ ہے، جنتان من حدید۔ اور جنتان جنہ کی تسمیہ جنتین، تو معنی ہوگا کہ بخیل اور صدقہ کرنے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے کہ جن پر لوہے کی دو ڈھالیں ہوں، جنہ کا معنی ڈھال ہے۔ فرماتے ہیں وقال اللیث حدثنی جعفر عن ابن ہرمز سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتان، فرماتے ہیں کہ لیث نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی جعفر نے، انہوں نے روایت کیا ابن ہرمز سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی ہریرہ کو سنا، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت جو کی ہے، تو لیث نے بھی روایت کیا کہ سرکار نے یہ فرمایا مثل البخیل والمتصدق کا مثل رجلین علیہما جنتان من حدید، سمجھ گئے؟ اب گویا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ ابن طاؤوس سے جو روایت وہیب نے کی اور ابن طاؤوس سے جو روایت حسن ابن مسلم نے کی، تو دونوں روایتوں میں لفظ جو ہے وہ جبتان ہے، اور حنظلہ کی جو روایت طاؤوس سے ہے اور لیث کی جو روایت جعفر عن ابن ہرمز ہے اس میں بجائے جبتان کے جنتان کا لفظ ہے۔ بہرحال جبتان ہو یا جنتان ہو، دونوں سے یہ معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور بخیل
انسان جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے عیوب کی بالکل پردہ پوشی نہیں فرماتا اور دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور ایسا انسان آخرت میں گناہوں کا